کہ ایشو یہ ہے کہ آپ کا جو جوڈیشل سسٹم ہے وہ برٹش کلونیل دور سے ہم نے لیا. ہمارا جو پورا جوڈیشل سسٹم ہے, جو قانون ہے, وہ انگریزی میں لکھا ہوا ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کے جو ججز جو پڑھ کے آ رہے ہیں ان کو انگریزی کے اوپر کمانڈ ہونی چاہیے, اور پھر جو آپ کے سبجیکٹس ہیں جن پہ وہ لا اپلائی کر رہا ہے ان کو بھی انگریزی سمجھ آنی چاہیے. لیکن انفارچونیٹلی وہ ایک ایسے ملک میں انگریزی کا نظام چل رہا ہے جس میں 90% لوگ شاید بنیادی جو یہ انگریزی زبان ہے اس کو ان کو استعمال نہیں آتا. وہ اینٹی ٹیررزم کورٹ ہے یا اس طرح نارکوٹکس کورٹ ہے, اس طرح کی جو دیگر عدالتیں, اسپیشل عدالتیں, آپ ہر وقت اسپیشل, دنیا میں آپ کو جو ہے نا اس کی مثال کم ملتی ہے کہ وہ نظام جن کے اندر عدالتیں اپنا کام کر رہی ہیں, ایسا کیا نئی چیز ہے کہ اگر ایک بندہ جس نے قتل کیا, یا ایک بندہ جو کہ ڈرگز کے اندر ملوث ہے, یا ایک بندہ جس نے ٹیررزم کی ایکٹیویٹیز کی ہیں, تو یہ سارے جرائم ہیں. تو اس میں یہی ہے نا کہ آپ نے بندہ ڈھونڈنا ہے, اس کے خلاف شواہد ڈھونڈنے ہیں, تو آپ کو نئی عدالتیں بنانے کی کیا ضرورت ہے. وہ صرف یہ ہے کہ آپ مینیج بہتر طریقے سے کر سکیں عدالتوں کو, ججز کو, ان کے فیصلوں کو, اور ان اسپیشل قوانین کے تحت جن لوگوں کو آپ نے ٹارگٹ کرنا ہے آپ ان کو ٹارگٹ کر سکیں. جہاں پہ ہم آج بھی اپنے جو کلونیل دور کا جو ہینگ اوور ہے وہ ہمارے نظام میں چلتا آ رہا ہے کہ پرانے وقت میں کلونیل دور میں جو سبجیکٹس ہوتے تھے وہ ہندی, اردو, مراٹھی, جو بھی زبان جس جگہ کی وہ بولتے تھے, ان پہ ایک میجسٹریٹ ہوتا تھا جو انگریزی بولتا تھا. تو ایک ڈسکنیکٹ تھا. اور جو نیچے والی جوڈیشری ہے جس کا اصل میں کام ہے کہ انہوں نے فرسٹ انسٹنس سے بیٹھ کے فیصلے کرنے ہیں, ان کے پاس کوئی انسینٹیو نہیں ہے لانگ ٹرم کہ وہ اچھے فیصلے کریں یا وہ قابلیت شو کریں یا وہ کیسز کو ریزالو کریں ٹائم سے کہ ان کو نوٹس کیا جائے, کیونکہ بہت کم پرسنٹیج ہے جو ڈسٹرکٹ سیشن جج ہے شاید وہ ایلیویٹ ہو جاتا ہے, اور اس میں بھی بہت بڑا ایک سیاسی عمل دخل ہوتا ہے کہ ہم نے کس کو اوپر کریٹ ہو گیا. اب یہ دیکھو, یہ تاریخی اعتبار میں پہلی مرتبہ ہے کہ آئین جو ہے وہ ایک چیز کہتا ہے جس کے اندر کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, سارے ججز مانتے ہیں, لیکن ججز ایک دوسرے کی عزت نہیں کرتے, ادارے کی عزت نہیں کرتے. جسٹس فائزہ اٹھ کے سٹنگ گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. جسٹس بندیال کے اوپر یہ الزام ہے کہ وہ عمران خان کی جو ہے وہ طرفداری کر رہے ہیں. اور جو آئین ہے مصالحت کی آپشن دینا کہ آپ ریکنسیلیشن کی طرف جائیں, جی یہ بھی یہ ان کی جورسڈکشن میں ہی نہیں ہے, کیونکہ یہ قسم کا وہ انٹرپریٹیشن نہیں صرف کر رہے, وہ ری رائٹنگ آف دا کانسٹیٹیوشن کر رہے ہیں. اگر 90 دن لکھا ہے ان کا کام یہ کہ 90 دن تک ممکن بنائے. وہ یہ نہ کہیں کہ آپ مل کے بات کریں اور آپ ایک جو ہے وہ متفقہ مینیفیسٹو کے اوپر آئیں اور ایک ہمیں پلان دیں. میرا سوال ہے آپ سے ڈرٹی ہیری کہ آپ بتائیں کہ ہم عدالت کے پاس کیوں نہیں جاتے. میرا اس میں خیال ہے کہ جس طریقے سے جسٹس سرو کیا جاتا ہے, عوام جو ہے وہ اپنے آپ کو اس کے ساتھ اٹیچ نہیں سمجھتے, کوئی ایسوسیشن نہیں سمجھتے, کیونکہ جسٹس صرف اس کو ہونا نہیں چاہیے, اٹ آلسو نیڈس ٹو بی سین دیٹ یو نو اٹس ہیپننگ اینڈ ٹیکنگ پلیس ان دا سوسائٹی, تاکہ جو عوام ہے اس کی ایک طرح سے تربیت بھی ہو سکے اور وہ اپنے آپ کو اس نظام کا حصہ سمجھیں. لیکن نظام اس طرح سے چل رہا ہے کہ وہ ایک عوام کی دوری جو ہے اس سے برقرار رہتی ہے اور وہ اس سے جڑ نہیں سکتے, اس لیے وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس بڑے لینتھی, کمپلیکیٹڈ اور ایکسپینسو پروسیس سے بچا جائے, اور جو معاملات جو ہیں وہ پہلے ہی ان کو سارٹ آؤٹ کیا جا سکے, اس کو باہر ہی سیٹل کر لیا جائے. بالکل. اب آپ نے یہ ہٹ دا نیل, اسٹرکچر اتنا کمزور ہے کہ آج ایک میجسٹریٹ اگر بیل دے دیتا ہے یا ایک سیشن جج بیل دے دیتا ہے تو اس کے بیل کے آرڈر کی کوئی وقت نہیں ہے. یہ بحث چل رہی ہے ہماری سو موٹو کی پاور کیا ہے کیا نہیں ہے. یہ وہی بدحالی ہے کہ اگر آپ کسی لوور کورٹ میں جائیں نا تو وہاں یہی سوال بدل جائیں گے, سوال کسی دو فریقین کے درمیان ہوں گے, معاملہ یہی چل رہا ہے. ڈیٹ لے لیں, سپریم کورٹ نے کیا کیا, دھرنا ہوا ڈیٹ دے دی. کیوں ڈیٹ دی بھائی آپ نے؟ آپ وکیل پیش ہو سکتے تھے نا اس دن, آپ نے کیوں ڈیٹ دی؟ آپ کو نہیں پتا کہ یہ ملک کا اور قوم کا معاملہ ہے جس سے سب لوگ ویٹ کر رہے ہیں, آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ بھئی آپ آئین کے مطابق فیصلہ کریں. یہی جو انسرٹنٹی ہے, یہی جو آپ ڈسائسونیس ہے, یہ آپ کی پوری جوڈیشل اسٹرکچر کے اندر آپ کو نظر آئے گی. کسی بھی عدالت کے اندر چلے جائیں, یہ نہیں پتا کہ اس نے سی آر پی سی کے تحت انویسٹیگیشن کیسے کرنی ہے. اگر آج آپ کسی پولیس والے سے پوچھیں کہ یہ جو آفینس ہے مرڈر کا, اس کے ایلیمنٹس کیا ہیں, کیسے ثابت ہوتا ہے قتل ہوا ہے, ہاں اس نے اب اتنی تفتیشیں کر لی ہیں کہ اسے یہ پتہ ہے کہ ثبوت ہو یا نہ ہو, ثبوت بنانے کیسے ہیں, اور اس بنیاد پہ وہ آپ کو تھوڑے بہت جواب دے دے گا. لیکن اگر اسے پوچھیں قانون کیا ہے تو اسے نہیں پتا. دنیا میں جو معاشرے آگے ترقی کر گئے ہیں وہاں پہ پولیس والوں کو قانون پڑھایا جاتا ہے, ان کو سمجھایا جاتا ہے, کیونکہ انہوں نے اس قانون کو امپلیمنٹ کرنا ہے. تو انہوں نے پروسیکیوشن کی ہیلپ کرنی ہے کہ وہ اس قانون کو امپلیمنٹ کرنے میں تفتیش اس طریقے سے کریں کہ قانون کے جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ ایویڈنس کے ذریعے سے پورے ہو سکیں. جی, ویلکم ٹو آور پوڈ کاسٹ. ہم آپ کے لیے ایک سیریز آف ڈسکشن کر رہے ہیں جس کا نام ہے کہ لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے.
جہاں ہم پاکستان کی عوام میں غیر معمولی غصہ اور بیزاری جو پائی جاتی ہے جو کہ بے سبب نہیں ہے، اس کی روٹ کاز کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور پاکستانی اداروں، بڑے اداروں کا جو کردار ہے اس معاشرتی زبوں حالی میں، وہ عدلیہ ہے، عسکریہ ہے، انتظامیہ ہے، میڈیا ہے، وہ کیا کردار رہا ہے. تو یہ گفتگو کی تیسری قسط ہے. پہلی قسط کے اندر ہم نے فوج اور اس کی ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل جو تاریخی کارروائی رہی ہے اور اس کے سیاسی اثرات ہیں اس کے اوپر بحث کی. اس کے بعد پھر دوسرے ایپیسوڈ میں ہم نے جو نئی سیاسی جماعتیں جو ہیں جو مصنوعی طور پر بنائی جا رہی ہیں اور ان کے جو سیاسی کانسیکوینسز ہیں اس کے اوپر ہم نے بحث کی ہے. تو آج جو تیسرا موضوع ہم نے انتخاب کیا ہے وہ عدلیہ کا ہے کہ عدلیہ کا کیا کردار رہا ہے اس پورے ڈھانچے کو بنانے میں. اس کے اندر یہ ہے کہ ہم ایک تو عدلیہ کے اسٹرکچر کے اوپر گفتگو کریں گے اور اس کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کریں گے، اور پھر دوسرا یہ ہے کہ اس اسٹرکچر کے اندر سسٹمک مسائل کیا ہیں اور کیوں جو ہے ایک لیک آف اویئرنیس ہے یا ایک لیک آف ایسوسیشن ہے جو عام آدمی میں پائی جاتی ہے اس بڑے ادارے کے حوالے سے. اور تیسرا پھر یہ ہے کہ آج کل ملٹری کورٹس کی بہت باز گشت سننے میں آ رہی ہے، تو اس کا کیا تعلق ہے اس پورے بحث کے ساتھ. تو ہیری آپ بات کا آغاز کریں کہ ایک تو عدلیہ کے اسٹرکچر کے بارے میں بتائیں تھوڑا سا، اور پھر اس کے اندر جو سسٹمک مسائل ہیں موجود ہیں فنڈامنٹل نوعیت کے بڑے بڑے، ان کی طرف ذرا نشاندہی کریں. بہت شکریہ ڈرٹی ہیری، آپ نے بہت اچھی سمری پیش کی ہے کہ ابھی تک ہم نے جو باتیں کی ہیں ایپیسوڈ 1 ایپیسوڈ 2 میں، اس کا جو نیچرل کانسیکوینس ہے وہ یہ تھا کہ ہمیں یہ بحث اور بات کرنی پڑے گی کہ عدلیہ کا اس ساری کیوس میں، اس ساری جو انجسٹس اس وقت چل رہا ہے پاکستان کے اندر، اس میں اس کا کیا کردار ہے. اور جس طرح آپ نے کہا کہ آج ہم اسٹرکچر ڈیفائن کریں گے عدلیہ کا کہ وہ ہے کیا، تاریخی اعتبار سے عدلیہ کا کیا رول رہا ہے، عدلیہ جو ہے وہ کس نظام کی پیدائش ہے جو ہماری عدلیہ ہے. اور آج ایک سوال ہے کہ اگر ہمارے پاس عدلیہ موجود ہے تو پھر ملٹری کورٹس کی ضرورت کیا ہے. تو عدلیہ کا اسٹرکچر سمجھنے کے لیے ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ دنیا میں 2 طرح کے لیگل نظام ہیں. جس طرح ہم اس کی ایگزامپل دے سکتے ہیں اینڈرائڈ اور آئی او ایس کے ساتھ، کہ ایک ایپل ہے جس کے ساتھ ان کا اپنا آپریٹنگ سسٹم ہے، پھر ایک اینڈرائڈ ہے جس کا اپنا آپریٹنگ سسٹم ہے. تو دنیا میں اس وقت 2 میجر آپریٹنگ سسٹم ہیں، ایک ہوتے ہیں کامن لا سسٹم اور ایک ہے سول لا سسٹم. کامن لا سسٹم وہ سارے سسٹمز ہیں لیگل جہاں برطانیہ برٹن کی کالونیز تھیں، ان کالونیز کے اندر آپ کو جو برٹش جوڈیشل سسٹم ہے جو اس کی انٹرپریٹیشن ہے اسے کامن لا سسٹمز کہتے ہیں، وہ آپ کو نظر آئے گی. اس کی ایگزامپل انڈیا ہے، پاکستان ہے، بنگلہ دیش ہے، آسٹریلیا ہے، نیوزی لینڈ ہے اور امریکہ خود ہے. دوسرا جو نظام ہے وہ سول سسٹم ہے، وہ یورپ کے اندر آپ کو جرمنی میں اور ان جگہوں پہ نظر آتا ہے جو کہ برٹن نے کالونائز نہیں کی، اور وہ ایک اور سیپریٹ طرح کا جوڈیشل سسٹم ہے. تو جو کامن لا سسٹم ہوتا ہے اس کے اندر 2 طرح کی عدالتیں ہوتی ہیں. ایک وہ عدالت ہوتی ہے جو سول معاملات کو ڈیل کرتی ہے، ایک پورا اسٹرکچر ہے، اور ایک وہ عدالتیں ہوتی ہیں جو کہ کرمنل معاملات کو ڈیل کرتی ہیں. اب جو سول معاملات ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ پاکستان کے اندر اگر آج آپ کا کسی کے ساتھ کانٹریکٹ ہوا ہے، معاہدہ ہوا ہے، اور اس بندے نے اس معاہدے کو بریچ کر دیا ہے، آپ نے کسی بندے کے ساتھ معاہدہ کیا تھا کہ میں تمہیں پیسے دوں گا، تم مجھے مال پرووائڈ کرو گے، اس نے مال پرووائڈ نہیں کیا، تو اب آپ اس بندے کے خلاف جب کسی عدالت میں جانا چاہیں گے تو آپ سول معاملے کو سول عدالت میں لے کے جائیں گے. پھر اگر آپ کے ساتھ کسی بندے نے چوری ڈکیتی کر دی ہے، موبائل چھین لی ہے، تو یہ کرمنل معاملہ ہے، اس کے لیے آپ کرمنل عدالت میں جائیں گے. اب پاکستان کا عدالتی نظام سمجھنے کے لیے ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ عدالتیں ہیں کتنی، اور عدالتوں کا ایک ہیرارکیل سٹرکچر ہے. یہ اسی طرح ہی ہے کہ جس طرح آپ کوئی بھی معاملہ، کوئی بھی چیز، کوئی بھی ایشو جب آپ کے زندگی میں گھر میں ہوتا ہے یا آفس میں ہوتا ہے، تو آپ اس کو جب معاملے کی ریزولوشن کی طرف جاتے ہیں تو اس کا ایک آرڈر ہوتا ہے، ایک ہیرارکی ہوتی ہے. فار ایگزامپل دفتر میں آپ پہلے اپنے سپروائزر سے بات کرنے کی بجائے آپ ایچ آر سے بات کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ بھائی آپ تیسری پارٹی ہو، آپ ہمارا معاملہ سالو کرو، پھر ایچ آر اس کو ایسکیلیٹ کرتی ہے، پھر ان کا جو پروسیس بنا ہوا ہے اس کو آگے لے کے چلتے ہیں. جی. اسی طرح گھر کے اندر اگر آپ کو کسی بندے سے شکایت تو یوزلی آپ کے پیرنٹس یا جو بھی پیرنٹل فگر ہے آپ اس کے پاس جاتے ہیں. اسی طرح عدالتی نظام کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان میں جو عدالتی نظام ہے، سول اور کرمنل جو بھی چیزیں ہوں، اس کا ایک کورٹ آف فرسٹ انسٹنس ہے،
وہ پیرنٹل فگر ہے, وہ ایچ آر ہے جس کے پاس آپ نے سب سے پہلے جانا ہے. اور وہ عدالتیں ہیں جنہوں نے بلک آف دا کام کرنا ہے, کہ انہوں نے فیصلے اچھے کرنے ہیں, صحیح کرنے ہیں, قانون کے مطابق کرنے ہیں, اور انہوں نے کوئک ریزولوشن پرووائڈ کرنی ہے تاکہ لوگوں کو احساس ہو کہ عدل انصاف کیا ہے. اس کی اگزامپل یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو جوڈیشل سٹرکچر ہے وہ سول عدالتیں ہیں, آپ نے سنا ہوگا کہ ان کو دیوانی عدالتیں کہتے ہیں. لاہور میں, کراچی میں آپ کو جگہ جگہ نظر آئیں گے. سول کورٹ میں جو اس کا امیجری ہے وہ یہ ہے کہ ایل ڈی اے کی پرانی بلڈنگ ہے جہاں پہ لکڑی کے جو ہے وہ کیبن بنے ہوئے ہیں, اس میں چھوٹے چھوٹے کیبنس کے اندر ججز بیٹھے ہوئے ہیں, اور باہر جو ہے وہ وکیلوں کا اڈا لگا ہوا ہے. وہاں پہ آپ کو تھوڑی تھوڑی دیر بعد آ کے اگر آپ عدالت میں چلے جائیں تو لوگ پوچھیں گے جی آپ نے اسٹامپ پیپر پہ کچھ بنوانا ہے, آپ نے ڈومیسائل بنوانا ہے, آپ نے شناختی کارڈ بنوانا ہے. تو یہ وہ سول معاملات ہیں جن کو ہمیں لگتا ہے عدالتوں میں سالو کیا جاتا ہے, حالانکہ ایسا نہیں ہے. آپ کی جو سول عدالتیں ہیں وہ ہر اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے بنی ہے جو کہ کسی بزنس سے ریلیٹڈ ہے, جو کہ کسی پرسنل ڈسپیوٹ سے ریلیٹڈ ہے, آپ کا پراپرٹی کا مسئلہ ہے, سارا کچھ ہے. تو جو کورٹ آف فرسٹ انسٹنس ہے وہ دیوانی عدالتیں ہیں جو کہ ہر ڈسٹرکٹ کے اندر موجود ہیں, اور وہ سول پروسیجر کوڈ آف پاکستان جو ہے اس کے تحت وہ بنائی گئی ہیں. اور اب اگر آپ اس کی اگزامپل لیں تو ہر ضلع کے اندر آپ کو 2 یا 3 جوڈیشل کمپلیکس ملیں گے, اس میں ججز اپوائنٹ ہوئے ہوں گے, اور ان ججز کی جو اپوائنٹمنٹ ہے اس کا پروسیس یہ ہے کہ وہ ایک ایگزام دے کے جوڈیشل سروسز کا اپوائنٹ کیے جاتے ہیں. اسی طرح آپ کی جو کرمنل عدالتیں ہیں جو کہ آپ کی بیک بون ہے جوڈیشل سسٹم کی, وہ بھی ہر ڈسٹرکٹ کے اندر سیشن کورٹس کہا جاتا ہے ان کو. وہاں پہ جو سب سے لوئسٹ لیول ہے اس جج کا وہ میجسٹریٹ ہے, اور 2 ڈائیکاٹمی ایک کریٹ کی جاتی ہے کہ جس طرح کا آفینس ہے, فرض کریں جی کو بڑا جرم ہو گیا ہے, قتل ہو گیا ہے, تو اس کی جو سزا ہے, وہ جو پاور ہے وہ ایک جج کو دی گئی ہے کہ بھئی ان جو جرائم ہیں اس کی سزا سنانے کے لیے جو لوازمات ہیں, جو ٹرائل ہے یا جو کوئی پروسیس کیا جائے گا وہ یہ والا جج کرے گا, کیونکہ اس کے پاس یہ پاور ہے, اس کے پاس یہ قابلیت ہے, اس کے پاس یہ حیثیت ہے کہ وہ اس معاملے کے اوپر سزا سنا سکتا ہے. تو اس حساب سے آپ کا جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے اس میں جو سب سے پہلا جج ہے جو لوور لیول کے آفینسز ہیں وہ ہے میجسٹریٹ, جو کہ اگین امتحان دے کے آتا ہے اور وہ اپوائنٹ ہوتا ہے. اور اس کے بعد آپ کے ایڈیشنل سیشن ججز ہیں, اور پھر ایک سیشن جج ہوتا ہے جو کہ ایک ڈسٹرکٹ کے اندر جتنے ایڈیشنل سیشن ججز ہیں ان کے اوپر ہوتا ہے. اس کے بعد آپ کی یہ جو کورٹ آف فرسٹ انسٹنسز ہیں, ان کے بعد آپ کے ان کے اوپر آتی ہے اپیلیٹ جوڈیشری, جس نے اپیلیں سننی ہیں جی, جس نے ان کے فیصلوں کے اوپر نظر ثانی کرنی ہے اور دیکھنا کہ یہ عدالتیں صحیح طریقے سے کام کر رہی ہیں. پاکستان میں 5 ہائی کورٹس ہیں آپ کی ہر پروونس کے اندر. ایک اسلام آباد, ایک آپ کی لاہور ہائی کورٹ ہے, آپ کی کراچی سندھ ہائی کورٹ ہے, پھر آپ کی بلوچستان کے پی کے, اور پھر اسلام آباد کی ہائی کورٹ ہے, اور پھر آپ کا ایک آزاد جموں کشمیر کا ایک سیپریٹ سیٹ اپ ہے جہاں پہ لوور کورٹس ہیں, ہائی کورٹس ہیں, اور پھر ایک ان کی سپریم کورٹ ہے جو کہ آزاد جموں کشمیر کی ہے. تو اس عدالتی اسٹرکچر میں جو کورٹ آف فرسٹ انسٹنس ہے اس میں جو ججز اپوائنٹ کیے جاتے ہیں, ان ججز کا جو کام ہے وہ ریویو کرتی ہے آپ کی ہائی کورٹ, اور ہائی کورٹس کے جو فیصلے ہیں وہ ریویو کرتی ہے آپ کی سپریم کورٹ. اب یہ ایک پورا اسٹرکچر ہے. اب پچھلے 60 سال میں جو چیز سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ یہ اسٹرکچر کمپلیٹلی فیل کر گیا ہے فرام دا کورٹ آف فرسٹ انسٹنس سے لے کے اوپر تک. اور وہ فیل کیوں کیا ہے, فیل کس وجہ سے کیا ہے. اب آپ نے شاید دیکھا ہوگا کہ آپ کو پاکستان میں رہتے ہوئے یہ فیل ہوتا ہوگا کہ یار اگر میرے گاڑی مار دی ہے کسی بندے نے تو آپ عدالت نہیں جائیں گے, آپ کس کے پاس جائیں گے؟ آپ کسی بندے کے پاس جائیں گے جو کہ مصالحت کرے گا. ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی گاڑی کس نے ماری ہے. اگر آپ اس سے زیادہ طاقتور ہیں تو آپ خود ہی اس سے حساب چکتا کر لیں گے. اگر برابر کے 2 فریق ہو گئے ہیں, اگر آپ سے کوئی طاقتور ہو گیا تو پھر آپ مصالحت کے لیے جائیں گے. تو ہم عدالت کے پاس نہیں جاتے, کیوں؟ میں اب یہ میرا سوال ہے آپ سے ڈرٹی ہیری کہ آپ بتائیں کہ ہم عدالت کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ میرا اس میں خیال ہے کہ جس طریقے سے جسٹس سرو کیا جاتا ہے, عوام جو ہے وہ اپنے آپ کو اس کے ساتھ اٹیچ نہیں سمجھتے, کوئی ایسوسیشن نہیں سمجھتے, کیونکہ جسٹس صرف اس کو ہونا نہیں چاہیے, اٹ آلسو نیڈس ٹو بی سین دیٹ یو نو اٹس ہیپننگ اینڈ ٹیکنگ پلیس ان دا سوسائٹی, تاکہ جو عوام ہے اس کی ایک طرح سے تربیت بھی ہو سکے اور وہ اپنے آپ کو ایک اس نظام کا حصہ سمجھیں. لیکن نظام اس طرح سے چل رہا ہے کہ وہ ایک عوام کی دوری جو ہے اس سے برقرار رہتی ہے اور وہ اس سے جڑ نہیں سکتے, اس لیے وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس بڑے لینتھی, کمپلیکیٹڈ
اور ایکسپینسو پروسیس سے بچا جائے, اور جو معاملات جو ہیں وہ پہلے ہی ان کو سارٹ آؤٹ کیا جا سکے, اس کو باہر ہی سیٹل کر لیا جائے. بالکل. اب آپ نے یو ہٹ دا نیل آن دا ہیڈ کہ ایشو یہ ہے کہ آپ کا جو جوڈیشل سسٹم ہے وہ برٹش کلونیل دور سے ہم نے لیا. ہمارا جو پورا جوڈیشل سسٹم ہے, جو قانون ہے, وہ انگریزی میں لکھا ہوا ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کے جو ججز جو پڑھ کے آ رہے ہیں ان کو انگریزی کے اوپر کمانڈ ہونی چاہیے, اور پھر جو آپ کے سبجیکٹس ہیں جن پہ وہ لا اپلائی کر رہا ہے ان کو بھی انگریزی سمجھ آنی چاہیے. لیکن انفارچونیٹلی وہ ایک ایسے ملک میں انگریزی کا نظام چل رہا ہے جس میں 90% لوگ شاید بنیادی جو یہ انگریزی زبان ہے اس کو ان کو استعمال نہیں آتا. وہ یہ قانون CRPC CPC یا اس کے اندر جو پروسیسز ہیں اس کو کیا سمجھیں گے. اور اگر وہ نہ بھی سمجھیں تو جس طرح آپ نے کہا کہ پچھلے کچھ 50-60 سال میں جسٹس ہیز ناٹ بین سین کہ آپ کے عدالتیں جو ہیں وہ لوگوں کو فیصلے کر کے ان کے پرابلمس کو ریزالو کریں, تو اس لیے ٹرسٹ بھی نہیں ہے اور لوگوں کو سمجھ بھی نہیں آئی کہ وہ قانون کیا ہے. تو ہم ایک ایسی کیفیت میں ہیں جہاں پہ ہم آج بھی اپنے جو کلونیل دور کا جو ہینگ اوور ہے وہ ہمارے نظام میں چلتا آ رہا ہے کہ پرانے وقت میں کلونیل دور میں جو سبجیکٹس ہوتے تھے وہ ہندی, اردو, مراٹھی, جو بھی زبان جس جگہ کی وہ بولتے تھے, ان پہ ایک میجسٹریٹ ہوتا تھا جو انگریزی بولتا تھا. تو ایک ڈسکنیکٹ تھا. وہ ڈسکنیکٹ آج بھی موجود ہے کہ آپ کی عدالتوں کے اندر لا جو ہے وہ انگریزی میں اور جو اس کے فیصلے ہیں وہ اردو میں کیے جا رہے ہیں, اور جو اردو میں فیصلے لکھ رہے ہیں وہ اب اردو کتنے لوگ سمجھتے ہیں؟ اردو بھی لوگوں کو نہیں پڑھنی آتی نہ لکھنی آتی ہے. تو ایسا نظام جو کہ نہ تو فیصلے کر پا رہا ہے وقت پہ, نہ پرابلم سالو کر پا رہا ہے, نہ جسٹس کر پا رہا ہے, نہ لوگوں کو بتا پا رہا ہے, کنیکٹ ہی نہیں کر پا رہا, اس نظام کی حیثیت ایسی ہے کہ وہ ہو یا نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کیونکہ ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ جی پاکستان میں جنگل کا قانون ہے, طاقتور کا قانون ہے, کیونکہ جو قانون ہے وہ ہمیں نہیں پتہ کیا ہے, اور اس قانون کی کوئی امپلیمنٹیشن اور عمل درآمد بھی ہمیں ہوتی نہیں نظر آتی. اس قانون میں کتنی تبدیلی آئی ہے, یا کتنی, اگر آپ CRPC کی مثال لے لیں, کتنا ایوولوشن ہوا ہے جب سے انگریز بہادر چھوڑ کے گیا اور آج اس پوزیشن میں یہ قانون ایگزسٹ کرتا ہے؟ اگر ہم یہ سمجھنا چاہیں کہ اس میں ایوولوشن کتنی ہوئی ہے تو میں کہوں گا کہ کچھ زیادہ ایوولوشن نہیں ہوئی. ہم نے صرف ضیاء کے دور کے اندر آ کے حدود لاز ایڈ کیے, اور جو ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے ملک کی ایک سیاہ تاریخ تھی کہ ہم نے وہ قانون بنایا جو کہ نہ صرف جس کی کوئی لاجک بھی نہیں بنتی تھی, نہ اس کی کوئی حیثیت تھی. اس کے علاوہ اس میں جو ترامیم ہے وہ اس لیے نہیں ہوئی کیونکہ ہماری جو پارلیمنٹ اور لیجسلیچر ہے انہوں نے کبھی سوچا نہیں اس بارے میں کہ ہم نے کرمنل جسٹس سسٹم کو کیسے چلانا ہے. تھانے دار وہی تھانے دار ہے جو کہ آج بھی صاحب کا حکم بجا لاتا ہے. وہ صاحب کون ہے؟ وہ ایگزیکٹو میں بیٹھے ہیں صاحب جن کے پاس طاقت ہے. تھانے دار کو یہ نہیں پتا کہ اس نے CRPC کے تحت انویسٹیگیشن کیسے کرنی ہے. اگر آج آپ کسی پولیس والے سے پوچھیں کہ یہ جو آفینس ہے مرڈر کا, اس کے ایلیمنٹس کیا ہیں, کیسے ثابت ہوتا ہے قتل ہوا ہے, ہاں اس نے اب اتنی تفتیشیں کر لی ہیں کہ اسے یہ پتہ ہے کہ ثبوت ہو یا نہ ہو, ثبوت بنانے کیسے ہیں, اور اس بنیاد پہ وہ آپ کو تھوڑے بہت جواب دے دے گا. لیکن اگر اسے پوچھیں قانون کیا ہے تو اسے نہیں پتہ. دنیا میں جو معاشرے آگے ترقی کر گئے ہیں وہاں پہ پولیس والوں کو قانون پڑھایا جاتا ہے, ان کو سمجھایا جاتا ہے, کیونکہ انہوں نے اس قانون کو امپلیمنٹ کرنا ہے. تو انہوں نے پروسیکیوشن کی ہیلپ کرنی ہے کہ وہ اس قانون کو امپلیمنٹ کرنے میں تفتیش اس طریقے سے کریں کہ قانون کے جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ ایویڈنس کے ذریعے سے پورے ہو سکیں. خیر پاکستان میں یہ تو ایک ایشو ہے ہی ہے کہ آپ کی جو لوور جوڈیشری ہے اس پہ تو کوئی اعتماد, کوئی ٹرسٹ نہیں ہے. وہاں پہ لوگوں کے کیسز جو ہیں 20-20, 25-25 سال پڑے رہتے ہیں, کیونکہ جو عدالتیں ہیں جو لگائی گئی ہیں, جو میجسٹریٹ اس میں لگے ہیں, جو ایڈیشنل سیشن جج لگے ہیں, ان کے پاس ایک نمبر آف کیسز, دوسرا جو ان کی اپنی کمپٹنس کہ وہ کتنے فیصلے کر سکتے ہیں, تیسرا آپ نے وہاں پہ وکلا برادری جو کہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے کہ وہ کس طرح نہ عدل و انصاف کو مانتے ہیں. ایک بدماش ہے جو کہ وہاں پہ ٹیررائز کرتا ہے کلائنٹ کے نام کے اوپر کہ جی ہم نے آج پیش ہونا ہے, آج ہم نے نہیں ہونا. اور ججز نہ فیصلے کرتے ہیں, نہ وہاں پہ کرمنل عدالتوں میں تفتیش ہوتی ہے, نہ سول عدالتوں میں ٹرائل ہوتا ہے, نہ گواہ پیش کیے جاتے ہیں, نہ کچھ اور, بس تاریخ لے کے معاملہ آگے چلایا جاتا ہے. تو اسی وجہ سے پھر آپ اگر نوٹس کریں گے کہ پاکستان میں ہر چیز ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ پہنچی ہوتی ہے. یعنی ایک اسٹرکچرل فیلئر ہے کہ اگر دنیا میں ہم اس کی ایگزامپل لیں, ابھی آپ ٹرمپ کی انڈائٹمنٹ کا دیکھیں حساب کتاب, تو ٹرمپ کی انڈائٹمنٹ کہاں ہوئی ہے؟ ٹرمپ کی انڈائٹمنٹ نیو یارک کے کورٹ کے اندر ہوئی ہے, ایک فیڈرل کورٹ کے اندر. سپریم کورٹ نے نہیں کی, اس پہ کوئی سپریم جوڈیشل کمیشن نہیں بن گیا. اب میں آپ کو جو بات ہے نا ڈرٹی ہیری, وہ آپ کو میں سمجھا رہا ہوں اس طریقے سے جس طرح ایک عام آدمی کو سمجھائی جاتی ہے کہ ایک اسٹرکچر ہے جو ہیرارکی ہے,
وہ پاکستان میں فیل کر گئی ہے, وہ باقی دنیا میں آپ کہیں دیکھیں تو وہاں پہ یہ جو سارے معاملات ہیں تفتیش کے وہ پولیس کرتی ہے. اور جب تک کہ آپ کی پارلیمنٹ کو یا آپ کی لیجسلیچر کو فیل نہیں ہوتا نا کہ ایسا معاملہ ہے جس کے اوپر ہمیں پبلک ہیئرنگ کرنی پڑے گی, کمیشن بنانی پڑے گی, تب تک ساری تفتیشی جو ہے باڈیز ہیں وہ یا پولیس یا کوئی اور آپ کی فیڈرل یا جو اسٹیٹ لیول کے اوپر ہے وہ کرتی ہیں, اور وہ ثبوت اکٹھا کر کے پروسیکیوشن کو دیتی ہیں. یہاں پہ معاملہ الٹا ہے, یہاں پہ آپ کی ہائی کورٹ نے ہی ثبوت اکٹھا کرنا ہے, وہیں لوگوں کو بلانا ہے, وہیں ان سے کہنا جواب دیں, بیان دیں. اس کی سب سے بڑی اگزامپل یہ ہے نواز شریف صاحب جی, ان کی صحت بہت خراب تھی, ان کو ہم نے باہر بھیجنا تھا. شہباز شریف صاحب نے اسٹیمپ پیپر لکھ کے ہائی کورٹ میں جمع کرا دیا کہ جی ان کی تو بہت طبیعت خراب ہے, ان کو اسی وقت ہم آگے بھیج دیتے ہیں. اب ایک سوال ہے کہ یہ جو نظام کی موکری ہے کہ آپ ہر وقت ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں پہنچے ہوئے ہیں کسی جورسڈکشن کے تحت کہ جی ہمارے فنڈامنٹل رائٹس امپیچ ہو گئے ہیں, ہمیں پکڑا جا چکا ہے, یہ ہمیں بلا وجہ پکڑ لیا ہے یا ہمیں بغیر کسی وارنٹ کے اریسٹ کر لیا ہے, ہمارے پہ کوئی کیس نہیں ہے, ہمیں غائب کر دیا ہے, یا ہم پہ ظلم ہو رہا ہے, یا ہم پہ بلا وجہ انہوں نے جو ہے وہ جیل میں رکھا ہوا ہے, جو بھی مسائل ہیں. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ وہ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ آپ کی پچھلے 50-60 سال کے اندر جوڈیشری جو ہے اس کے اندر جو لوگ ہم نے لگائے ہیں, یہ انگریزی کا جو ایک مسئلہ ہے کہ آپ نے جو امتحان پاس کر کے جو لوگ میجسٹریٹ یا ایڈیشنل سیشن لیول پہ لگائے ہیں, نمبر ایک وہ ایلیویٹ ہو کے کبھی بھی اوپر والی جوڈیشری میں نہیں جائیں گے. یعنی نظام ایسے بنا ہوا ہے کہ آپ کی جو سٹنگ گورنمنٹ ہے وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ ہائی کورٹ کے اندر جو جج لگیں گے وہ لوگ ہوں گے جو کہ اس سیاسی پارٹی سے جو اس وقت پروونشل گورنمنٹ آپ کی بیٹھی ہوئی ہے پاور کے اندر, ان کے ساتھ وابستگی رکھتے ہیں. یوزلی وہ وکیل ہوتے ہیں جن کو ایلیویٹ کر کے جج بنا دیا جاتا ہے. اور جو نیچے والی جوڈیشری ہے جس کا اصل میں کام ہے کہ انہوں نے فرسٹ انسٹنس سے بیٹھ کے فیصلے کرنے ہیں, ان کے پاس کوئی انسینٹیو نہیں ہے لانگ ٹرم کہ وہ اچھے فیصلے کریں یا وہ قابلیت شو کریں یا وہ کیسز کو ریزالو کریں ٹائم سے کہ ان کو نوٹس کیا جائے, کیونکہ بہت کم پرسنٹیج ہے جو ڈسٹرکٹ سیشن جج ہے شاید وہ ایلیویٹ ہو جاتا ہے, اور اس میں بھی بہت بڑا ایک سیاسی عمل دخل ہوتا ہے کہ ہم نے کس کو اوپر لے کے آنا ہے, کس کو نہیں لے کے آنا. خیر یہ تو آپ کا اسٹرکچر ہے جس میں پرسنل جو ہے ان کی ٹریننگ کا مسئلہ ہے, ججز کی ٹریننگ کا اور ان کی اپوائنٹمنٹس کے ایشوز ہیں. لیکن جو زیادہ بڑا مسئلہ ہے سارے میں یہ کہ جب یہ اتنا بڑا جوڈیشل آرگن آپ کا کمپرومائز ہو جاتا ہے تو پھر آپ تاریخی طور پہ دیکھتے ہیں کہ اسی اسٹرکچر کو بار بار ڈسکریڈٹ کیا جاتا ہے. جب مارشل لاء آتا ہے تو کچھ ججز مل کے کہتے ہیں نہیں مارشل لاء جائز ہے, کانسٹیٹیوشن کو ختم کرنا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کیوں؟ کیونکہ ججز کی ٹریننگ ہی نہیں ہے کہ ایک جج جو ہے وہ منصف ہو کے کیسے آئین کے خلاف فیصلہ کر سکتا ہے, اور وہ اپنے آپ کو وہ کس بنیاد پہ اپنے آپ کو جو ہے وہ جسٹیفائی کرے گا. ہاں وہ یہ کہے گا میں ایک عامر کا جج تھا تو یہ ایک سیپریٹ نظام تھا. وہ اپنے آپ کو پاکستان کی جوڈیشری میں جو پاکستان کے آئین کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بنی ہے وہ کیسے ایک فیصلہ دے سکتا ہے جو کہ آئین سے مبرہ ہے, جو کہ جس قانون نے جو اس کو پاور دی ہے اس سے مبرہ ہے. یہ ایک سوال ہے. تو اب پاکستان کی حالات اس نیج پہ پہنچ چکے ہیں کہ اب آپ نے پچھلے 50 یا 60 سال کے اندر مختلف اوقات پہ آپ نے جوڈیشری کو کمپرومائز ہوتے دیکھا کہ اب جی کرپشن کے معاملات کو ڈیل کرنے کے لیے ہم اسپیشل عدالتیں بنائیں گے, نیب بنائیں گے, ایک علیحدہ قانون بنائیں گے جس کے تحت ہم اپنے ججز لگا کے ہم آگے کام چلائیں گے. یہ کس نے کیا؟ فوج نے کیا, کیونکہ ان کے پاس جسٹیفیکیشن تھی کہ جی عدالتیں فیصلے نہیں کرتی. اینٹی ٹیررزم کورٹ ہے یا اس طرح نارکوٹکس کورٹ ہے, اس طرح کی جو دیگر عدالتیں اسپیشل عدالتیں آپ ہر وقت اسپیشل. دنیا میں آپ کو جو ہے نا اس کی مثال کم ملتی ہے کہ وہ نظام جن کے اندر عدالتیں اپنا کام کر رہی ہیں. ایسا کیا نئی چیز ہے کہ اگر ایک بندہ جس نے قتل کیا یا ایک بندہ جو کہ ڈرگز کے اندر ملوث ہے یا ایک بندہ جس نے ٹیررزم کی ایکٹیویٹیز کی ہیں تو یہ سارے جرائم ہیں. تو اس میں یہی ہے نا کہ آپ نے بندہ ڈھونڈنا ہے, اس کے خلاف شواہد ڈھونڈنے ہیں, تو آپ کو نئی عدالتیں بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ صرف یہ ہے کہ آپ مینیج بہتر طریقے سے کر سکیں عدالتوں کو, ججز کو, ان کے فیصلوں کو, اور ان اسپیشل قوانین کے تحت جن لوگوں کو آپ نے ٹارگٹ کرنا ہے آپ ان کو ٹارگٹ کر سکیں. اب اسی طرح اسی سلسلے اور کڑی میں کہ آپ کا اسٹرکچر اتنا کمزور ہے کہ آج ایک میجسٹریٹ اگر بیل دے دیتا ہے یا ایک سیشن جج بیل دے دیتا ہے تو اس کے بیل کے آرڈر کی کوئی وقت نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ کا ہائی کورٹ کا جج کہہ رہا ہے کہ اگر آپ پریس کانفرنس کر لیں تو آپ آزاد ہو جائیں گے, میں نے تو آپ کو قانون کے تحت تو میں نے آپ کو آزاد کر دیا, بیل دے دی. یہ تو ایک اس کی ایک سیاسی ڈائمینشن ہے, لیکن پہلے اس کے اسٹرکچرل مسائل پہ آتے ہیں کہ جیسے آپ نے کہا کہ زیادہ تر جو لوگ ہیں فریقین ہیں وہ رجوع کرتے ہیں ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کی طرف. اب اس میں ایک تو اس کی جو اس میں پورا مسئلہ مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ قسم کی وائلیشن ہے ٹرائیکاٹمی آف لا کی بھی,
کیونکہ انویسٹیگیشن جو ہے وہ اگر ایگزیکٹو کا پروگریٹو ہے اور اگر ہائی کورٹ اس کو سپروائز کر رہا ہے یا اس کو لیڈ کر رہا ہے تو وہ اپنی جو باؤنڈری ہے وہ اس سے تجاوز کر رہا ہے. یا سپریم کورٹ اگر اس انویسٹیگیشن کو لیڈ کر رہا ہے تو وہ بھی ایک جو ایک سوالیہ نشان ہے. اور دوسرا اس میں یہ ہے کہ اگر سپریم کورٹ ایک انویسٹیگیشن کو اوور سی کر رہا ہے جس کی ٹرائل جو ہے وہ لوور کورٹ کے اندر چل رہی ہے, نیب عدالت کے اندر چل رہی ہے, یا سیشن کورٹ میں چل رہی ہے, تو وہ کیسے کوئی نیب عدالت کا جج یا سیشن کورٹ کا جج جو ہے وہ کوئی ایسا فیصلہ دے دے گا جو سپریم کورٹ کی ایشو کی ہوئی گائیڈ لائنس کے باہر ہوگا. تو ایک قسم کا یہ کہ آپ نے اس کا جو فیصلہ کرنے کا حق ہے اس کو بھی بہت زیادہ محدود کر دیا ہے اور اس کے ارد گرد بھی لمیٹیشن انٹروڈیوس کروا دی ہیں. بالکل آپ نے ٹھیک کہا ہے کہ یہ ایک جو ہے نا کھچڑی پکی ہوئی ہے, جس میں اگر ہم بیٹھ کے اگر قانونی طور پہ اس کو دیکھیں کہ ایک چیز ہوتی ہے جورسڈکشن, کہ ہر عدالت کا نا ایک دائرہ کار ہوتا ہے جس میں اس نے رہ کے کام کرنا ہے. ہمارے ملک میں نا وہ دائرہ بھی ججز اپنی مرضی سے وقت کے مطابق ڈیفائن کر دیتے ہیں, کیونکہ ان کو جس دائرے میں رہنا تھا, جو کہ آئین ہے, جو کہ قانون ہے, جو کہ پروسیجر ہے, وہ وقتاً فوقتاً اس دائرے سے نکلتے رہے ہیں اور ان کو انیبل کیا گیا, ان کو کبھی پریشرائز کیا گیا ہے اور ان کو چھوٹ دے دی گئی ہے کہ ٹھیک ہے جب آپ کا جو دل کرے گا. کیونکہ دیکھو جب آپ کو ایک اور ادارہ فوج ہے یا اسٹیبلشمنٹ اٹھ کے کہے گی یار ہمیں یہ فیصلہ چاہیے, جی ہم نے ٹو آرڈر بنوانا ہے آپ سے, ہمیں یہ فلانا کیک چاہیے بیک کر کے دیں جیسے مرضی ہے, تو آپ رولز چینج کر دیں گے, آپ بینڈ کر دیں گے, تو پھر ان ججز کو پرواہ بھی نہیں ہے نا, کیونکہ وہ عدل و انصاف کریں یا نہ کریں, ان کے فیصلوں سے ملک کا نقصان ہو یا نہ ہو, ان کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے, کیونکہ ججز الیکٹڈ نہیں ہیں, ججز اپوائنٹڈ ہیں. اور جو جوڈیشل سسٹم ہے اس کے اوپر جو تنقید ہے وہ آج تک مین فورا میں آئی نہیں, کیونکہ ہمارے ملک کے جو سیاسی اور اکنامک مسائل ہیں وہ اتنے بڑے رہ چکے ہیں کہ ہم نے یہ ڈسکس ہی نہیں کیا کہ ہمارے جوڈیشل سسٹم کے ساتھ پرابلم کیا ہے, یہ اتنا کمزور کیوں ہے, یہ اتنا فضول کیوں ہے کہ جب جس کا دل کرتا ہے اس کو فارغ کر کے اس میں سے ججز نکال کے نیا نظام بنا دیتا ہے, پھر واپس آتے ہیں ججز اور پھر یہی ججز بیٹھ کے کبھی سیاستدانوں کے حق میں فیصلے دے دیتے ہیں, کبھی ان کو نکال کے ٹیکنیکل ناک آؤٹس کر دیتے ہیں. لیکن جو راتوں رات, اس کی سب سے بڑی اگزامپل ریسنٹ ٹائمز میں ہے, سپریم کورٹ کو وہی آئی کہ جی ان کے خلاف ان کی پاور کو کم کرنے, سو موٹو والی پاور کو کم کرنے کے لیے لیجسلیشن کی جا رہی ہے پارلیمنٹ میں. انہوں نے اگلے دن ہی صبح سو موٹو جورسڈکشن لے کے انہوں نے کہا کہ جی بند کرو, یہ ہمارے خلاف آپ کیسے بات کر سکتے ہیں, ہم اس پہ اسٹے دے دیتے ہیں. اب یہ کیا ہوا, ججز کو لگا کہ ان کی ادارے پہ تھریٹ کیا جا رہا ہے اور اس وجہ سے ان کو اس کے لیے پروٹیکٹ کرنے کے لیے کچھ کرنا پڑے گا, تو انہوں نے پارلیمنٹ کو پکڑ کے اس کی پروسیڈنگ کو روک دیا اور انہوں نے ایک جو ہے وہ مثال قائم کر دی کہ جب بھی ججز کو لگے دل کرے تو وہ پارلیمنٹیرینز کو قانون بنانے سے روک سکتے ہیں. اب وہ صحیح ہے یا غلط ہے وہ علیحدہ بات ہے. اسی طرح کی ایک اور مثال ہے جس سے ہم پرابلم کی جو گریوٹی اس کو سمجھ سکتے ہیں, وہ ہے کہ مئی 9 کو جب عمران خان اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہو رہا تھا تو اس کو پیشی کے دوران پکڑا گیا. پیراملٹری فورس آئی, پیراملٹری فورس نے عدالت کی جو 4 دیواری ہے پہلے تو انہوں نے اس کو پامال کیا, توڑا, پھر وہ جو رجسٹرار آفس کے لوگ تھے ان کو پکڑ کے انہوں نے مارا پیٹا, پھر وہاں سے عمران خان کو اٹھا کے لے گئے, وہ پیش ہونے آیا تھا عدالت کے اندر, اور اس کے بعد عدالت نے کنٹیمپٹ نوٹس ایشو کیا. آئی جی پی جو ہے اسلام آباد کو, مجھے نہیں پتا پولیس کا کون سا بندہ تھا, اس کو انہوں نے کنٹیمپٹ نوٹس ایشو کیا. حالانکہ رینجرز جو ہے پیراملٹری فورس ہے. ہاں, تو اب یہ ایک سوال ہے کہ ایک عدالت ہے جو کورٹ آف فرسٹ انسٹنس ہے, وہاں پہ ایک میجسٹریٹ جو ہے وہ بیل دیتا ہے, جی اس کے آرڈر کو کوئی نہیں مانتا, ہائی کورٹ کے اندر آ کے ہائی کورٹ کی 4 دیواری توڑ دی جاتی ہے, اور اس کے بعد ہائی کورٹ اپنے آپ کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتا, اور عوام کو بھی اس پہ کوئی غصہ نہیں ہے, کسی نے نہیں بات کی. عمران خان کے پکڑے جانے پہ لوگوں کو غم و غصہ تھا, لیکن عدلیہ کی اس جو ان کی بےزتی ہوئی ہے اس پہ کسی کو کوئی غم و غصہ نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ جو پچھلے 10-15 سال میں جو میں نے آپ کو جو ابھی بتائی تھی کہ جو اسٹرکچرل پرابلم ہے کہ کورٹ آف فرسٹ انسٹنس ہے, وہ لوگوں کے ساتھ آپ کا ڈائریکٹ تعلق ہے, وہ اتنا کمزور رہا ہے. وہاں پہ نہ تو آپ نے لوگوں کو کوئی فیصلے دیے ہیں, نہ تو آپ لوگوں کو ابھی بھی جو لوگ 10,000 لوگ جیلوں میں پڑے ہیں وہ کن کے فیصلوں کے تحت پڑے ہیں. یہ میجسٹریٹ اگر آج کام کریں اپنا, کہیں پولیس کو کہ بھائی پیش کریں, دیں ثبوت, کدھر تھا یہ بندہ, کیا کیا اس نے, نہیں کیا تو میں اس بندے کو فار دا ٹائم بری کر رہا ہوں اور اسے کہتا ہوں تفتیش میں آپ کا ساتھ دے, جب آپ کے پاس ہوں گے پروف تو آپ اس بندے کو واپس کٹہرے میں لے کے آئیں, ہم اس کا ٹرائل کریں گے. اگر آپ کا پروف نہیں ہے تو ایک سرٹن ٹائم کے بعد ہم اس کو کیس کو خارج کر دیں گے. تو
نہیں یہ ہے کہ لوور کورٹس میں تو ہمیشہ ہی مسائل رہے ہیں کہ انڈر اسٹاف بھی ہے وہ، پھر معیار کے مسائل بھی ہیں، اور بھی دیگر آپ نے جو مسائل بتائے، اور ان کے فیصلوں کے ساتھ پہلے بھی دیکھا ہے کہ ان کے ساتھ زیادتی برتی گئی ہے وکلا کی طرف سے بھی اور پلیٹ فارم سے بھی. لیکن یہ کہ ہائی کورٹس کے فیصلے اور سپریم کورٹ کے جو فیصلے ہیں وہ تو مانے جا رہے تھے اس ملک میں. تو اب ایسا کیا ہے کہ ان کے فیصلوں کی امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی؟ کیا جو ان کی سیاسی مداخلت رہی ہے جو عدالتی نظام ہے اس کی وجہ سے وہ اب عوام کے اندر جو ہے یا دیگر اداروں کے اندر اپنی رسپیکٹ کھو چکے ہیں، ایک کھوکھلا ادارہ بن چکے ہیں کہ اب ان کے آرڈرز بھی نہیں مانے جا رہے؟ مثلاً آپ دیکھیں کہ 14 مئی گزر گیا، جسٹس بندیال کا آرڈر تھا کہ اس دن الیکشن ہونے چاہیے، لیکن کسی کے جو ہے وہ سر پہ جوں بھی نہیں رینگی، کسی نے کوئی ریئیکشن نہیں دیا. تو اب اس کی وجہ کیا یہ خود اس کے لیے ذمہ دار ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے؟ زیادتی بھی ہو رہی ہے اور خود بھی اس کے ذمہ دار ہیں. جی دیکھیں، جب آپ ایک ادارے کے اندر پچھلے 50-60 سال میں جب آپ نے چھوٹے بدماشوں کو نہیں پکڑا، چاہے وہ وکیل ہیں، چاہے وہ کرمنلز ہیں، چاہے وہ لوگ ہیں جو کہ جوڈیشل سسٹم کے اندر پرابلمس کریٹ کر رہے ہیں، تو آپ ایک بڑے بدماش کو کیسے پکڑیں گے؟ اب اس کے اندر اس سوال کا جواب دینے کے لیے نا ہمیں واپس اس جگہ پہ جانا پڑے گا جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا کہ جو سول جسٹس سسٹم ہے اس میں آپ سول معاملات کو ڈیل کرتے ہیں، کرمنل جسٹس سسٹم میں آپ کرمنل معاملات کو ڈیل کرتے ہیں. کرمنل جسٹس سسٹم کا کام کیا ہے؟ جو کورٹ آف فرسٹ انسٹنس ہے، جو سیشن جج ہے اور جو سیشن کورٹ ہے، اس کا کام یہ ہے کہ وہ ہمارے معاشرے میں اس بات کی جو ہے وہ نشاندہی کرائے کہ کیا غلط ہے، کیا صحیح ہے، کیا ہم کر سکتے ہیں، کیا ہم نہیں کر سکتے. وہ ڈیٹرنس جو ہے وہ پھر آپ کے ہر اس شہری کے اندر جاتی ہے جو کل کل آپ کو بیوروکریسی میں، پولیس میں، گورنمنٹ میں، فوج میں جاتا ہے. جب آپ کو پتہ ہے کہ اس بندے کی کوئی حیثیت نہیں ہے کیونکہ یہ نااہل ہے، میں اس کی عزت نہیں کر سکتا، یہ میرا معاملہ سالو نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے پاس یہاں طاقت نہیں ہے مجھے لگتا ہے، اور اگر طاقت ہے تو اس کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے میرے پرابلم کو سالو کرنے کی، تو میں اس بندے کی پرواہ کیوں کروں؟ اسی طرح سپریم کورٹ نے جو الیکشن کا فیصلہ دیا وہ اس لیے نہیں دیا انہوں نے کہ ان کو لگتا تھا کہ یہ صحیح طور پہ آئینی چیز ہے یا اس کو ہمیں ایسے کرنا چاہیے. وہ اس لیے تھا کسی حد تک کہ سپریم کورٹ کے جو جتنے بھی آپ کے پرانے چیف جسٹسز گزر چکے ہیں ان سب کو چیف جسٹس بن کے ایک پولیٹیکل فورم میں آنے کا موقع ملتا ہے، ان کو ایک پولیٹیکل پوزیشن ملتی ہے ڈی فیکٹو، جس میں عوام ان کے پیچھے ہے. چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ اب انجوائے کر رہے ہیں ہیڈ لائنس کو اور باقی ساری چیزوں کو، اور جب تک انہوں نے انجوائے کیا انہوں نے ایک فیصلہ دے دیا. اگر وہ فیصلے کو ٹرولی کانسٹیٹیوشن کے حساب سے دیکھتے تو وہ یہ فیصلہ نہ لکھتے کہ بھئی سیاسی پارٹیاں بیٹھ کے بات کر لیں اور الیکشن کی ایک ڈیٹ ڈیسائیڈ کر لیں. وہ کہتے سیاسی پارٹیوں کی ذمہ داری ہے، اس ڈیٹ کو الیکشن ہوگا، اگر آپ الیکشن نہیں کروائیں گے تو آپ کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ کر رہے ہیں، ہم آپ کو آرٹیکل 6 کے تحت پروسیکیوشن کے لیے ریکمینڈ کریں گے، جو بھی پروسیجر ہے اس کے تحت آگے چلیں گے. اب سوال یہ ہے کہ یہ فلیکسیبلٹی بھی جو ہے یہ پنچایتی نظام ہے نا، آج کر لیں ہم، آپ اسپیس ہی نہیں ہے بھائی. عدالت نے کہا کہ آپ ہمیں پروف دیں کہ الیکشن کیوں نہیں، وہ جی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. ایگزیکٹو نے اپنا کام کیا، اداروں کی لڑائی چل رہی تھی، آپ کنٹیمپٹ لگاتے. آپ نے کنٹیمپٹ کیوں نہیں لگائی؟ کیونکہ آپ کو ڈر تھا کہ لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ آپ طرفداری کر رہے ہیں عمران خان کی، کیونکہ ایک پولیٹیکل پارلیمنٹ میں آپ کے خلاف تقریریں ہو رہی ہیں، آپ کی اپنی جوڈیشری کے اندر بہت ساری رفٹ کریٹ ہو گئی. آپ یہ دیکھو، یہ تاریخی اعتبار میں پہلی مرتبہ ہے کہ آئین جو ہے وہ ایک چیز کہتا ہے جس کے اندر کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، سارے ججز مانتے ہیں، لیکن ججز ایک دوسرے کی عزت نہیں کرتے، ادارے کی عزت نہیں کرتے. جسٹس فائز اٹھ کے سٹنگ گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. جسٹس بندیال کے اوپر یہ الزام ہے کہ وہ عمران خان کی جو ہے وہ طرفداری کر رہے ہیں، اور جو آئین ہے وہ درمیان میں پڑا ہوا ہے. یہ بحث چل رہی ہے ہماری سو موٹو کی پاور کیا ہے کیا نہیں ہے. یہ وہی بدحالی ہے کہ اگر آپ کسی لوور کورٹ میں جائیں نا تو وہاں یہی سوال بدل جائیں گے، سوال کسی دو فریقین کے درمیان ہوں گے. معاملہ یہی چل رہا ہے. ڈیٹ لے لیں، سپریم کورٹ نے کیا کیا؟ دھرنا ہوا، ڈیٹ دے دی. کیوں ڈیٹ دی بھائی؟ آپ نے، آپ وکیل پیش ہو سکتے تھے نا اس دن، آپ نے کیوں ڈیٹ دی؟ آپ کو نہیں پتا کہ یہ ملک کا اور قوم کا معاملہ ہے جس سے سب لوگ ویٹ کر رہے ہیں، آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ بھئی آپ آئین کے مطابق فیصلہ کریں. یہی جو انسرٹنٹی ہے، یہی جو آپ ڈسائسونیس ہے، یہ آپ کی پوری جوڈیشل سٹرکچر کے اندر آپ کو نظر آئے گی. کسی بھی عدالت کے اندر چلے جائیں، مثلا مصالحت کی آپشن دینا کہ آپ ریکنسیلیشن کی طرف جائیں، جی یہ بھی ان کی جورسڈکشن میں ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ قسم کا
وہ انٹرپریٹیشن نہیں صرف کر رہے, وہ ری رائٹنگ آف دا کانسٹیٹیوشن کر رہے ہیں. اگر 90 دن لکھا ہے, ان کا کام یہ ہے کہ وہ 90 دن تک ممکن بنائے. وہ یہ نہ کہیں کہ آپ مل کے بات کریں اور آپ ایک جو ہے وہ متفقہ مینیفیسٹو کے اوپر آئیں اور ایک ہمیں پلان دیں تو پھر ہم فیصلہ دیں گے. اور ابھی تک بھی میرا خیال ہے فیصلہ نہیں آیا اس کیس کے اوپر. ہیئرنگس چل رہی ہیں, پیشیاں چل رہی ہیں. ایسے ہی ہے, بالکل آپ نے صحیح آئیڈینٹیفائی کیا کہ یہاں پہ پیشیاں چل رہی ہیں, کام چل رہا ہے, بس وہ چلتا رہے گا. یہ ہمارے اسٹرکچرل مسائل ہیں اس ادارے کے ساتھ, جس کی وجہ سے ہمارے ملک میں نہ قانون ہے نہ انصاف ہے, اور طاقتور جو ہے وہ ظلم کرتا رہتا ہے اور جو مظلوم ہے وہ ظلم سہتا رہتا ہے. تو یہ تھی ہماری اس پوڈ کاسٹ کا پہلا پارٹ, جس میں ہم نے عدلیہ کے اسٹرکچر اور اس کے جو مسائل ہیں وہ ڈسکس کیے ہیں. اگلے آئندہ آنے والی ایپیسوڈ کے اندر ہم فردر بات کریں گے اسی ادارے کی جو اسٹرکچرل پرابلمز ہیں ان کو. جب باقی ادارے اسٹیبلشمنٹ وغیرہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں تو پھر ہمارے ملک میں ایسا ایک سچویشن کریٹ ہوتی ہے جہاں پہ ہم ڈفرینٹ طرح کی عدالتیں بنا کے اپنے من پسند فیصلے حاصل کر کے ان کے ذریعے سے ملک کا سیاسی اور جو سماجی اسٹرکچر ہے اس کو چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اسی پوڈ کاسٹ کا جو اگلا پارٹ ہے اس کے اندر ہم ان تمام مسائل کے اوپر ملٹری کورٹس کا بننا نہ بننا, کیا ان کا آئینی رول ہے ہمارے ملک کی جوڈیشل سسٹم میں, ان باتوں کو ڈسکس کریں گے. تو انشاءاللہ آپ سے جلدی ملاقات ہوتی ہے. اور اینڈ پوڈ کاسٹ کو لائک اور سبسکرائب کریں. اور اینڈ پوڈ کاسٹ اسپوٹیفائی اور ایپل پوڈ کاسٹ پہ بھی اویلیبل ہے. ٹیون ان فار سم مور کانٹینٹ دس کمنگ ویک, جس میں ہم عدلیہ اور عدل و انصاف کے بارے میں بات کریں گے. ملتے ہیں اگلے ہفتے. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.